السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا, اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. ہم پچھلے کچھ لیکچرز میں کلمے میں اس کلمے کو سمجھ رہے تھے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمے میں ہم لا کو سمجھ رہے تھے. لا سے جو انکار ہو رہا ہے کلمے میں, کیا انکار ہو رہا ہے؟ مخلوق کی حاجت روائی پن کا انکار ہو رہا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ مخلوق کے جو رہنے کی جگہ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں. کتنے عوالم ہیں؟ 3 عالم ہیں. ایک عالم شہادت, عالم برزخ, عالم ارواح. پچھلے لیکچرز میں ہم نے عالم شہادت دیکھا, عالم برزخ دیکھا اور لاسٹ لیکچر میں ہم نے عالم ارواح شروع کیا تھا. عالم ارواح کی مخلوق کیا ہے؟ روح, عشق اور خیال. تو روح کے بارے میں ہم لاسٹ لیکچر میں دیکھا تھا. اور یہ مخلوق کا ٹکاؤ کیا ہے؟ حقیقت میں تو ہوتی ہے مگر مشاہدے میں نہیں ہوتی. روح حقیقت میں ہوتی ہے مگر مشاہدے میں نہیں ہوتی. اسکیننگ نہیں کر سکتے اس کی, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں روح کو دیکھ سکتا ہوں. روح حقیقت میں ہوتی ہے مگر مشاہدے میں نہیں. عشق, محبت, کوئی یہ کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں, دکھاؤ بولو, نہیں دکھا سکتے. تو حقیقت میں ہوتی ہے. اور خیال آیا بھائی مجھے, کہاں ہے دکھاؤ, تو خیال بھی حقیقت میں ہوتی ہے مگر مشاہدہ نہیں ہوتا اس کا. تو یہ مخلوق کا ٹکاؤ جو عالم امر کی ہے, عالم ارواح کی ہے, کیا ہے؟ حقیقت میں ہوتی ہے مگر مشاہدے میں نہیں. تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے روح کے بارے میں دیکھا تھا. آج ہم عشق کے بارے میں دیکھیں. عشق کیا ہے؟ اب لوگوں نے کیا کیا؟ عشق کو بھی معبود بنا لیا, عشق کو بھی الہ بنا لیا. عشق کی بھی پوجا ہوتی ہے, عشق کی بھی پرستش ہوتی ہے. جس سے عشق ہوتا ہے اس کی بھی پرستش کرنے لگتے ہیں لوگ. تو عشق بھی مخلوق ہے. تو عشق کے بارے میں اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ عشق ہوتا کیا ہے؟ جب محبت انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو عشق کی ابتدا ہوتی ہے. محبت کی انتہا عشق کی ابتدا, یعنی لیول ہے. محبت جب انتہا کو پہنچ گئی تو عشق کی ابتدا شروع ہوتی ہے. تو یہ محبت, یہ عشق, لوگوں نے کیا کیا؟ اس کو بھی الہ بنا لیا. یہ مخلوق ہے, اس کی بھی پرستش کرتے ہیں. اور جس کو یہ دیتے ہیں عشق, جس کو محبت کرتے ہیں اس کی بھی پرستش کرتے ہیں, اس کی پوجا کرتے ہیں, اس کی عبادت کرتے ہیں. تو محبت کیا ہے وہ سمجھتے ہیں پہلے. جب محبت سمجھ میں آ جائے گی تو عشق کی تو آگے کی بات ہے. عشق کیا ہے؟ محبت کی انتہا جب ہوتی ہے عشق کی ابتدا ہوتی ہے. ہم محبت کا ڈیفینیشن جو اولیاء اللہ بتاتے ہیں, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے سمجھتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ محبت کے بارے میں ڈیفینیشن دیتے. وہ ڈیفینیشن سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ محبت کیا ہے. محبت کے بارے میں فرماتے ہیں آپ, محبت کیا ہے؟ رغبت کو محبت کہتے ہیں. رغبت پھر کہتے ہیں آپ, رغبت یعنی متوجہ ہونا, توجہ کرنا. کیا توجہ کرنا؟ آپ فرماتے ہیں کہ دل کی نگاہوں سے, دل سے نظر کرنا. 2 چیزوں کو نظر کرنا. جس سے محبت ہوتی ہے وہ محبوب کی طرف 2 چیزیں نظر کرنا. کیا نظر کرنا, کیا مانیٹر کرنا؟ 2 چیزیں, کہ میرا محبوب ہمیشہ راضی رہے, یہ ایک چیز نظر کرنا, اور وہ کبھی ناراض نہ ہو. 2 چیزیں یہ مانیٹر کرنا. یہ رغبت کیا ہے؟ یہ رغبت ہے. رغبت کیا ہے؟ متوجہ ہونا, دل سے متوجہ ہونا, دل سے توجہ کرنا. جس سے محبت ہوتی ہے محبوب کی طرف 2 باتوں کی توجہ کرنا, 2 باتوں کو مانیٹر کرنا, کہ وہ میرا جو محبوب ہے جس کو محبت دی جا رہی ہے وہ ہمیشہ راضی رہے اور وہ کبھی ناراض نہ ہو. یہ 2 باتوں کا خیال کرنا, ہمیشہ اس کی رضامندی میں رہنا, اور وہ کسی بات پر مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یہ 2 باتوں کو یہ دیکھ لے تو ہم اس سے محبت, یہ جس کو دے دے ہم, یہ 2 باتیں محبوب کی, ہم کسی کا خیال کر رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ راضی رہے, اور اس کی ناراضگی کا بھی ہم خیال کر رہے ہیں کہ وہ کبھی ہم سے ناراض نہ ہو, تو ہم اس سے محبت کریں. تو یہ محبت کا ڈیفینیشن. محبت کیا ہے؟ رغبت. رغبت کیا ہے؟ متوجہ ہونا, دل سے متوجہ ہونا, مانیٹر کرتے رہنا, ہمیشہ مانیٹر کرتے رہنا. جس کو محبت کرتے ہیں محبوب کی طرف مانیٹر کرنا کہ وہ ہمیشہ راضی رہے اور اس کی ناراضگی سے بچنا. تو اللہ تعالیٰ سے جو محبت نہیں ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہونے کی وجہ سے بندہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت نہ ہو تو یہ کفر میں مبتلا ہو جاتی. اللہ تعالیٰ سے محبت کیا ہے؟ توحید ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی توحید ہے. تو اللہ تعالیٰ سے محبت اگر نہ ہو تو بندہ جو ہے شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت نہ ہو تو بندہ کفر میں, نفاق میں مبتلا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے محبت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اگر نہ ہو تو یہ کفر میں لے کے جائے گا, بندے کو شرک میں لے کے جائے گا اور نفاق میں لے کے جائے گا. اللہ تعالیٰ سے محبت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی توحید ہے. اللہ سے محبت بھی توحید ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت توحید ہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت ہی ایمان ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اگر نہ ہو تو یہ کیا ہے؟ کفر میں, نفاق میں لے کے جائے گا. اس کی مثال کیا ہے؟ یہودی جو تھے, اہل کتاب جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے. وہ جو ہے نا مانتے تھے لا الہ الا اللہ, مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض, عداوت ان کے دلوں میں آ گئی تھی, وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی مرضی کو نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں آئے, بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے؟ مطلب اپنی حجت پیش کرتے تھے, ضد کرتے تھے, چوچرا کرتے تھے کہ ایسا نہیں ہونا تھا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بغض تھا. لا الہ الا اللہ ماننے والے تھے, لا الہ الا اللہ سمجھنے والے تھے, مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی نہیں دیتے. تو ان کے دلوں میں کیا تھا؟ بغض تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نا عداوت تھی. تو یہ ان کو کیا کیا؟ وہ کفر میں مرے. تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی توحید. اللہ تعالیٰ سے محبت بھی توحید ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت توحید ہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محبت ہی ایمان ہے. ایمان اور محبت ایک دوسرے سے کنیکشن ہے ان کا. محبت, جس کے دل میں ایمان ہوگا ڈیفالٹ اس کے پاس محبت ہوگی. اب کوئی بندہ کہے کہ میں ایمان والا ہوں, میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں, مگر میرے پاس محبت نہیں ہے, تو وہ جھوٹا ہے. کوئی یہ کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں مگر مجھے پاس محبت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو وہ بھی جھوٹا ہے. ایمان جب بندے کے پاس ہوگا ڈیفالٹ محبت ہوگی, کیونکہ اصل میں محبت ہی ایمان ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے. اور محبت کیا ہے؟ رغبت, یعنی دل متوجہ ہونا, نظر کرنا دو باتوں پر, محبوب کی رضامندی کا خیال ہونا اور اس کی ناراضگی سے بچنا. یہ دو باتیں, یہ نظر کرنا, یہ مانیٹر کرتے رہنا بندہ. جب جس کو یہ دے دے گا یہ دو باتیں, تو اس سے اس کی محبت ہے. اور محبت کیا ہے؟ یہ اصل میں ایمان ہے. اب جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ ہو تو یہ کفر میں, شرک میں مبتلا کر دے گی بندے کو. اور محبت کیا ہے؟ رغبت ہے. اور یہ جو دوسری محبتیں ہیں, ماں باپ سے محبت ہے, صالحین سے محبت ہے, اولیاء اللہ سے محبت ہے, یہ جو ساری محبتیں ہیں یہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے تحت ہے تو یہ بھی توحید ہے. اگر جو محبت ہے جو ماں باپ سے ہے, صالحین سے ہے, شہداء سے ہے, جو دوسروں سے جو بھی محبت ہے, اگر اللہ اور اس کے رسول کے تحت نہیں ہے, خود غرض کی محبت ہے, تو یہ محبت جو ہے محبت نہیں ہے, یہ شرک میں, کفر میں مبتلا ہو جائے گی. اللہ اور اس کے رسول کے تحت اگر کوئی محبت ہے تو وہ توحید ہے. اگر اللہ اور اس کے رسول کے تحت محبت نہیں ہے تو یہ کیا کرے گا؟ بندے کو کفر میں, شرک میں, نفاق میں مبتلا کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ سے محبت اگر نہ ہو تو یہ شرک میں مبتلا ہو جائے گا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو محبت نہ ہو تو یہ کفر میں, نفاق میں مبتلا ہو جائے گا. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ محبت ہی ایمان ہے, آپ فرما رہے ہیں. اب یہ دیکھیں جو محبت کا جو فارمولا ہے, محبت کیا ہے؟ رغبت ہے, دل متوجہ ہونا, دل نظر کرنا, محبوب کی رضامندی کا خیال ہونا, محبوب ناراض نہ ہو جائے یہ خیال ہونا. اب یہ محبت کا جو فارمولا ہے, ہم دیکھیے اپنے اندر ہم یہ کس کو دے رہے ہیں؟ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کے تحت ہے تو یہ توحید ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے. اللہ تعالیٰ کے تحت ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت یہ محبت ہے, یہ جو رغبت ہے, تو اللہ تعالیٰ اسی محبت کو قبول کرتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, تو یہ بھی محبت قبول ہے. اگر اللہ اور اس کے رسول کے تحت یہ محبت نہیں ہے ہمارے اندر, تو یہ کیا کرے گا؟ کفر میں, بندے کو شرک میں, بندے کو نفاق میں لے کے چلائے گا. تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے تحت محبت کرنا. اب مثال کیا ہے؟ ہم جاب کرتے ہیں, اب بعض بندے جو جاب کرتے ہیں ان کو جاب سے کتنی محبت ہوتی ہے, کتنی رغبت ہوتی ہے. اب جاب سے اتنی بعض بندوں کو محبت ہوتی ہے, اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ جاب نہیں جانے کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. جاب سے اتنی محبت ہوتی ہے, اتنی رغبت ہوتی ہے. اب بعض بندے جو جاب کرتے ہیں ان کو جاب میں ایمپلائز جو چاہے کہہ لے, ان کو کوئی پرواہ نہیں. ان کو گالیاں دے لے کوئی پرواہ نہیں, ان کو جو چاہے کہہ لے کوئی پرواہ نہیں. مگر یہ ان کی فکر کیا ہوتی ہے کہ میں اپنی نوکری کو بچاؤں.
چاہے مجھے کسی کو فائر کرنا پڑے، چاہے مجھے کسی کو جو ہے نا نوکری سے نکالنا پڑے، کسی کو مجھے پھنسانا پڑے، کسی کو جو ہے نا کمپلین کرنا پڑے، میں مطلب اس کو نوکری سے اتنی محبت ہوتی ہے، اتنا جو ہے نا رغبت ہوتی ہے، وہ نوکری سے محبت کرتا ہے اور مینجمنٹ کی رضامندی کا اسے خیال ہوتا ہے، ہمیشہ مینجمنٹ کی رضامندی کا اسے خیال ہوتا ہے اور ان کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میری نوکری نہیں جانے کے لیے میں کسی بھی حد تک جاؤں۔ مطلب یہاں پر جو محبت ہو رہی ہے نوکری سے، وہ اللہ تعالیٰ کے منشاء کے خلاف ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کے منشاء کے خلاف ہو رہی ہے۔ محبت کیا ہے؟ رغبت۔ اب یہ رغبت کر رہا ہے نوکری سے، مگر یہ رغبت کر کے جو ہے نا لوگوں کو بھی پھنسا رہا ہے اور چاہ رہا ہے کہ میری نوکری بچی ہوئی رہے اور مینجمنٹ کو خوش کر رہا ہے تاکہ اس کی نوکری بچ جائے، ان کی ناراضگی کا رضامندی کا خیال کر رہا ہے، چاہے لوگ اسے کچھ بھی کہے، لوگوں کو پھنسا رہا ہے، لوگوں کو جو ہے نا نکالنے کی کوشش میں، لوگ چاہے کچھ بھی کہے، مگر اس کا جو انٹینشن ہوتا ہے، نیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی مینجمنٹ کو خوش کروں اور ان کی رضامندی کو دیکھوں اور ان کی ناراضگی کا خیال کروں، کبھی وہ میرے سے ناراض نہ ہو۔ رغبت مطلب مینجمنٹ کو محبوب بنا لیا اور وہ محبوب کو جو ہے نا ان کی رضامندی کا خیال کر رہا، ان کی ناراضگی کا خیال کر رہا کہ وہ کبھی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اور ہمیشہ ان کی رضامندی میں پیچھے ہوئے لگا تھا۔ یہ اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ کے رسول کی رضا نہیں ہے، نوکری میری بچ جائے، میں کمپنی میں رہوں، میری پوزیشن برقرار رہے، میری پوزیشن آگے بڑھے، یہ اس کا انٹینشن ہوتا ہے۔ اب چاہیے یہ تھا، یہ تو بے ایمان والا ہے، بے ایمان ہے۔ اب جو ایمان والا ہوتا ہے نوکری وہ بھی کرتا ہے، محبت اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کرتا ہے، مگر جو ایمان والا ہوتا ہے جس کے دل میں محبت کیا ہے، محبت اصل محبت ہی ایمان ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو فرمائے، تو وہ نوکری تو کرتا ہے مگر اس کا جو انٹینشن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ نوکری ہے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ملی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، اولیاء اللہ کی سنت ہے، یہ امانت مجھے ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ذریعہ بنایا میرے گھر والوں کے لیے، میرے بچوں کے لیے، میری بیوی کے لیے، میرے ماں باپ کے لیے یہ ذریعہ بنایا، تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرے گا، نوکری ایمانداری سے کرے گا، نوکری بھی کرے گا، ایمانداری سے کرے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے تحت جو اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ اصولاً کرے گا۔ تو یہ فرق ہے، ایک ایمان والا بھی نوکری کر رہا، ایک بے ایمان جو جس کے دل میں کفر ہے، شرک ہے، نفاق، وہ بھی کرے گا۔ تو نوکری کرنا ہے، نوکری نہیں کرنا نہیں ہے، نوکری کرنا ہے، مگر جو نوکری سے محبت بندے بٹھا لیے دل میں کہ نوکری کو بچانے کے لیے جو ہے نا مینجمنٹ کو خوش کر رہے ہیں، اور مینجمنٹ کو خوش کر کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی خوش تو مخلوق کو کر رہے ہیں مگر ناراض اللہ تعالیٰ کو کر رہے ہیں، خوش مخلوق کو کر رہے ہیں، باس کو خوش کرنے جا رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر دینا، یہ کیا ہے؟ یہ غلط محبت ہے، اور یہ رغبت جو ہے نا، جھوٹی رغبت جو ہے نا ہمارے دل میں ہے۔ تو یہ مثال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے تحت اگر محبت ہو تو یہ توحید ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت اگر محبت ہے تو یہ بھی توحید ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے تحت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے منشا کے تحت اگر محبت نہ ہو تو یہ محبت کیا ہوگی؟ یہ محبت نہیں ہوگی، یہ کفر میں بندے کو لے کے جائے گی، شرک میں لے کے جائے گی، نفاق میں لے کے جائے گی۔ تو محبت کیا ہے؟ رغبت ہے، یہ مانیٹر کرنا ہے کہ یہ جو جس کو محبت جس سے ہو رہی ہے وہ کبھی ناراض نہ ہو، وہ ہمیشہ راضی رہے، یہ مانیٹر کرنا ہے۔ اب ماں باپ سے محبت کیا ہے؟ اب کئی بندے ماں باپ کی رضامندی میں کیسا کرتے ہیں کہ میرے ماں باپ مجھ سے راضی اگر ہو جائیں گے تو ان کی پراپرٹی میں حصہ مجھے مل جائے گا، تو وہ ہمیشہ یہ ان کی دل میں نیت ہوتی ہے، ان کی دل کی نظر یہ ہوتی ہے، وہ ہمیشہ مانیٹر کرتے کہ میرے ماں باپ مجھ سے راضی رہے، وہ خوش رہے اور کبھی ناراض نہ ہو، مگر ان کا انٹینشن جو ہے نا اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نہ ہوتا، ان کا جو نیت ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ وہ پراپرٹی جو جائیداد ہے مجھے زیادہ حصہ ملے یا مجھے پورا حصہ ملے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ محبت جب ہوگی تو یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے تحت نہیں ہوگی، یہ محبت بندے کو جو ہے نا کفر میں، شرک میں، نفاق میں لے کے جائے گی۔ ہونا کیا تھا؟ یہ محبت ماں باپ سے کرنا تھا، ماں باپ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، بندہ بڑا ہو جاتا ہے، ماں باپ جو ہے بوڑھے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانت اب دی ہے، اب وہ امانت کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے تحت جو ہے نا ادا کرنا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ جب ماں باپ راضی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، جب ماں باپ راضی ہوں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے۔ نیت کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے، محبت ماں باپ سے ہے، محبت کیا ہے؟ رغبت ہے ماں باپ سے، کیا ہے کہ وہ راضی رہے، ہمیشہ کبھی ناراض نہ ہو، تو بندہ ایمان والا کیا کرے گا؟ ماں باپ کی خوب خدمت کرے گا، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔
تو ایمان والا کیا ہے، ایمان والے کے ساتھ محبت ڈیفالٹ ہوتی ہے. اب بعض جو ہے مرد ہوتے ہیں، بعض عورتیں ہوتی ہیں، عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے کہ خود اپنے آپ کو محبوب بنا لیتے ہیں، خود اپنی رضامندی چاہتے ہیں کہ کوئی مجھے ناراض نہ کرے، وہ ہمیشہ مجھے راضی کرے. مطلب یا تو خود پرستی میں انوالو ہوتے ہیں یا نفس پرستی میں انوالو ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ میری رضامندی کا ہمیشہ خیال کیا جائے، کہ مجھے کوئی بھی ناراض نہ کرے. مطلب کیا ہے، وہ اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں اور اپنی رضا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ مجھے ناراض نہ ہو. تو یہ خود پرستی، نفس پرستی کیا ہے، یہ رغبت اپنے آپ سے. رغبت کیا ہے، محبت رغبت ہے، اپنے آپ پہ نظر ہے کہ مجھے کوئی ناراض نہ کرے، مجھے ہمیشہ راضی کرے، یہ چاہتے ہیں کئی مرد. تو یہ کیا ہے، ایسی محبت جو اپنے آپ سے ہو، جو اپنے آپ کو راضی کرنے میں ہو اور اپنی ناراضگی کا خیال ہو، یہ بھی کیا ہے، کفر میں، شرک میں، نفاق میں لے کے جائے گی. کیونکہ محبت رغبت ہے، محبوب کی رضامندی دیکھنا ہے اس میں، اور محبوب ناراض نہ ہو جائے دیکھنا ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے تحت ہے. تو وہ محبت جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس توحید ہے. اگر اللہ اور اس کے رسول کے تحت نہیں ہے تو یہ شرک میں، کفر میں، نفاق میں لے کے جائے گی. اور عشق کیا ہے، جب محبت جو ہے نا انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو عشق کی ابتدا ہوتی ہے. اس کی ابتدا کیا ہے، محبت کی انتہا. قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 92. مسلمانوں، تم نیکی کا درجہ ہرگز نہ حاصل کر سکو گے جب تک تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں، تم نیکی کا جو درجہ ہے حاصل کر ہی نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب چیز، جس چیز سے تم محبت کرتے ہو، اس چیز کو میری راہ میں خرچ نہ کرو. اور آگے فرما رہے ہیں، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کو اللہ خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مسلمانوں، تم نیکی کو ہرگز حاصل نہیں کر سکتے. اب ہم کیا ہے، نیکی کہتے، نماز پڑھ لو، پیسے بانٹ دو، کھانا بانٹ دو، ہم یہ نیکی سمجھ رہے. اللہ یہ نیکی ہے، بالکل ہے، مگر یہ نیکی کب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نیکی کو چھو بھی نہیں سکتے، نیکی حاصل کر ہی نہیں سکتے. کب؟ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز، جب تک تم اپنی محبوب چیز میری راستے میں، میری راہ میں خرچ نہ کرو. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہو. یعنی جو تم خرچ کرتے ہو میں جانتا ہوں، میری محبت میں کر رہے ہو یا کسی اور کی محبت میں کر رہے ہو، مجھے راضی کرنے کر رہے ہو یا کسی اور کو راضی کرنے کر رہے ہو. آج دیکھیں فی زمانہ نیکی کرتے ہیں بندے، کس کو نیکی کرتے ہیں، فوٹو لیتے ہیں جو ہے نا فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ ڈالتے. تو مطلب یہ رضا کس کی ہے؟ وہ باس کی رضا ہے، گھر والوں کی رضا ہے، یہ دوستوں کی رضا ہے، مینجمنٹ کی رضا ہے، کمپنی والوں کی رضا ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں تم جو نیکی کرتے ہو میں خوب جانتا ہوں. جو تم نیکی میری راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہو، جو بھی تم نیت کرتے ہو، میں ان نیتوں کو جانتا ہوں، خوب جانتا ہوں بول اللہ تعالیٰ. تو اپنی پسندیدہ چیز، محبوب چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب تک ہم خرچ نہیں کریں گے، نیکی کو پہنچ نہیں سکیں گے، نیکی کو چھو نہیں سکیں گے. نیکی لینا تو دور کی بات، پہلے اس کو ٹچ بھی نہیں کر سکیں گے، اس کو چھو بھی نہیں سکیں گے. کب؟ جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا. اب اس آیت میں جو ہے نا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آپ کا ایک بہترین باغ تھا مدینہ شریف میں. وہ باغ بہت مشہور تھا، بڑا باغ تھا، اتنا بڑا باغ تھا کہ اگر اس میں پرندے آ جاتے تو وہ کنفیوز ہو جاتے نکل. اور اتنا بڑا باغ تھا کہ مدینہ منورہ کے جو لوگ تھے اس پہ رش کرتے تھے. اتنا پیارا باغ تھا. بڑے جو ہے نا اس میں کنویں تھے، پانی کے چشمے تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میں بنفس نفسی تشریف فرمائے تھے اور وہاں کی کھجوریں آپ نے کھائی تھی. تو یہ جب آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اس باغ کی، اتنے بڑے باغ کی چابیاں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتے. آیت ایسا نازل ہوئی، چابی لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا باغ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں. آپ کو حالانکہ بہت محبوب تھا وہ باغ، اور تمام مدینہ منورہ کے لوگ اس پر رش کرتے تھے کہ کیا باغ ہے، کیا بہترین باغ تھا. تو آیت ایسا نازل ہوتے ہی آپ فوراً وہ چابی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں. فوراً ایسا آیت اترتی، ایسا عمل ایسا تھا صحابہ کا. مطلب ایسی محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے، ایسی رغبت تھی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کو راضی رہنے میں، راضی رکھنے میں ان کی پوری زندگی لگ گئی. وہ چاہتے تھے کہ ہمیشہ میرے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول راضی رہے، وہ کبھی ناراض نہ ہو. کیونکہ اگر اللہ کے رسول ناراض ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو. اللہ کے رسول کو اگر راضی کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی راضی رہیں گے.
تو آپ چابی دے دیتے ہیں، پھر واپس اپنے باغ کے پاس آتے ہیں. اب باغ کے باہر آپ کھڑے ہوئے ہیں اور آواز دیتے ہیں کہ اے ابو طلحہ کی امی باہر آ جاؤ، ہم نے یہ اس باغ کا سودا کر لیا اللہ تعالیٰ سے. اب اندر نہیں جا رہے، ایمان دے کیسا محبت دے کہ اللہ تعالیٰ سے دے دیا. اب آپ باہر ٹھہر کر جو ہے نا پکارتے ہیں ابو دردہ کی امی، ابو طلحہ کی امی باہر آ جاؤ. اب جب آپ باہر آتی ہیں تو آپ جو ہے نا تھوڑا جو بھی سامان تھا بچوں کو لے کر واپس آتے ہیں. اور اب بیوی کا ایمان دیکھیں، جو صحابیہ ہے، آپ کہتی ہے کہ اے ابو طلحہ کیا بہترین سودا کیا، کیا زبردست سودا کیا، منافع والا سودا کیا آپ نے. دیکھیے صحابہ بھی ایمان والے، صحابیہ بھی ایمان والے، صحابہ بھی اللہ سے محبت کرنے والے اور صحابیہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے. حالانکہ دیکھیے گھر کے باہر ہی ٹھہر کے پکار رہے کہ آ جائیے، ہم نے اس باغ کا سودا کر لیا. بس شوہر کی اطاعت کی، فوراً آگے اور شوہر کو سپورٹ کیسا کر رہے ہیں. کیا بہترین منافع والا سودا آپ نے کیا، مبارک ہو آپ. تو یہ کب آئے گا؟ یہ اللہ سے جب محبت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہم کام کریں گے، ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہمارا رب جو ہے ناراض نہ ہو جائے، ہم اس پہ مانیٹرنگ کریں گے، ہمارے دل جو ہے نا یہ نظر کرے گا، ہمیشہ یہ مانیٹر کرتے رہے گا، تو اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی، ہمارے عمل بھی ایسا ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت تھی ان کی صحابہ کی. یہ صحابہ مثال ہے بہترین عشق و محبت کی بہترین مثال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ. تو آپ فوراً جو ہے نا باغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے نا پیش کرتے. آپ کا ایک واقعہ ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا. آپ جو ہے نا ایک مرتبہ تجارت کے لیے جو ہے نا کہیں اور دور جاتے ہیں، گھر میں جو ہے نا وائف کو اور بچوں کو چھوڑ کر. اب ایک مرتبہ ہوا یہ، جب تجارت کو نکلے تو گھر میں جو ہے نا ایک اولاد کا انتقال ہو گیا. اب اولاد کا انتقال ہو گیا، شام کو جو ہے نا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آنے والے ہیں. اب جو وائف تھے ان کے صحابیہ تھے، انہوں نے کیا کیا، جو بھی کام تھا غسل کا جو بھی کام تھا کام کر دے کے وہ ایک روم میں اس اولاد کو جو انتقال کر گئی اس پر رکھ دیا. اب شام میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر تشریف لے کر آئے. جب گھر تشریف لے کر آئے، آپ جو ہے استقبال کیا، سلام کیا. ابھی بتایا نہیں کہ اولاد کا انتقال ہوا، صبر کا مظاہرہ کیا، بتایا نہیں. پھر جب کہا کہ سلام کیا، استقبال کیا، پھر جو ہے نا رات ہو گئی پوری. فجر کی جب نماز ہوئی، فجر کی نماز کے بعد جب آپ بیٹھے ساتھ میں، تو جو صحابیہ تھی کہتی ہے کہ اے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ امانت دے اور وہ امانت آپ سے لے لے تو آپ کو کوئی پرابلم ہے، کوئی پریشانی ہے؟ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کیا پرابلم ہوگی، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ لے لے تو مجھے کیا پرابلم، اللہ کی چیز اللہ کو چلے گی تو مجھے کیا پرابلم. تو آپ فرماتی ہیں کہ ہماری ایک اولاد فوت ہو چکی ہے، انتقال ہو چکا ہے. تو آپ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں. مطلب دیکھیے صحابہ کی محبت دیکھیے، صحابیہ کی محبت دیکھیے، ان کی محبت اللہ تعالیٰ سے دیکھیے. مطلب جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے، اب اللہ تعالیٰ سے محبت ہو چکی ہے تو اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرتے اس پہ راضی رہتے. ہم کیوں فیصلوں پہ ناراض ہیں؟ ہمارے دل میں وہ محبت نہیں ہے. وہ صحابہ کی محبت، صحابیہ کی جو محبت ہے، وہ ان کی محبت اللہ سے، وہ عشق، وہ محبت کیوں ہے؟ اب وہ محبت رہنے کی وجہ سے وہ راضی ہے ہر حال میں. اولاد چلے گئی، اللہ تعالیٰ کے لیے قربان. باغ چلے گیا، اللہ تعالیٰ کے لیے راضی ہے کہ باغ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، اولاد بھی اللہ تعالیٰ کے لیے. تو یہ محبت صحابہ کی تھی، یہ عشق صحابہ کا تھا. ان کی رغبت ہمیشہ یہ ہوتی تھی کہ کبھی ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے، وہ ہمیشہ ہم سے راضی رہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی رہتے تھے. دل میں محبت تھی. جب دل میں محبت آ جائے گی، یہ محبت آنے کی وجہ سے توحید بھی آئے گی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ محبت آئے گی. قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 159. اے پیغمبر، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان کے حق میں نرم دل ہو، اور اگر تم سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو لوگ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے. اللہ تعالیٰ فرمانے اے حبیب، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ جو ہے نرم دل ہے، اور آپ کے نرم دل رہنے کی وجہ سے جو ہے نا لوگ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے نہیں ہوتے. مطلب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم دل ہے. اللہ تعالیٰ تعریف کر کہ آپ نرم دل ہے، تو اسی لیے یہ جو صحابہ ہے یہ رکے ہوئے.
اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ بھاگ جاتے. تو ان کو معاف کرو، ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو معاف کرو اور ان کو معاف بھی کرو، معافی اللہ سے مغفرت بھی مانگو ان کے لیے، اور اپنے کاموں میں ان سے مشورہ لیا کرو. تو مشورہ بھی لیا کرو، یہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان سے مشورہ بھی لیا کرو. تو مشورہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پھر جب کسی کام کا مصمم عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو. ہم مشورہ کر لیے، ایک ڈیسائیڈ ہوا یہ کام کرنا ہے. جب مشورہ کرنے کے بعد کام پر ڈیسائیڈ ہو گیا، اب بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے. کام پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے، صلاحیتوں پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا. جب ڈیسائیڈ ہوگا کہ یہ کام کرنا ہے، مشورہ کر لیے یہی کرنا ہے ہم کو، 10 جنے مشورہ کر لیے کہ بھائی یہ ہمیں یہ فلاں چیز کرنا ہے، تو بس کام کے لیے ریڈی ہو جانا. بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے. بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ محبت کس سے کرتا ہے؟ بھروسہ کرنے والوں. اور بھروسہ کب آئے گا؟ ایمان دل میں ہوگا تو بھروسہ. ایمان آنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو جو بھروسہ کرتا ہے، بھروسہ رکھنے والوں سے اللہ تعالیٰ بولے میں محبت کرتا ہوں. جب تم فیصلہ کر چکے ہو کچھ کام کرنے کا، کام کرنے کے بعد تم کام پہ بھروسہ نہیں کرو، اپنی آپ پر بھروسہ نہیں کرو، اپنی صلاحیتوں پہ بھروسہ نہیں کرو، مجھ پر بھروسہ کرو. اب جب مجھ پر بھروسہ کرو گے تو میں جو ہے نا تم سے محبت کروں. تو اللہ تعالیٰ کس سے محبت کر رہے ہیں؟ بھروسہ رکھنے والوں سے کر. تو اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پناہ میں رکھتے، اس کو ہر چیز سے پناہ دیتے، شیطان سے، نفس سے، دنیا سے پناہ دیتے. عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جو ہے آپ راستے سے گزر رہے تھے تو ایک قوم سے آپ کی ملاقات ہوئی. وہ قوم جو ہے نا بڑی دبلی پتلی قوم تھی، دبلے بہت کمزور لوگ تھے وہ. تو آپ نے پوچھا کہ تمہارا یہ حال کیسا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم دوزخ کی آگ کی خوف کی وجہ سے، دوزخ کی آگ کے ڈر سے ہمارا یہ حال ہوا. تو آپ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ ان کو دوزخ کی آگ سے نجات دے دو. پھر آپ کچھ دیر اور جاتے ہیں اور ایک قوم سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے. اب وہ لوگ اور کمزور تھے اور دبلے اور لاغر جو نا بہت بڑے ہی کمزور تھے. آپ عرض کرتے ہیں کہ تمہارا یہ حال کیوں ہوا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہمارا یہ حال جنت کی شوق کی وجہ سے ہوا. مطلب جنت کی شوق میں یہ عبادت کرتے تھے، مطلب دبلے پتلے ہو گئے. پھر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو جنت میں جگہ نصیب فرماؤ. پھر آپ اور ایک تھوڑی دور گزرتے ہیں تو اور ایک قوم سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے. اب وہ قوم کیسی تھی؟ وہ چمکدار ان کے چہرے تھے، وہ بڑے مطمئن تھے، بڑے راضی تھے اور بڑے خوش تھے. ان کے چہرے دیکھے تو بڑے چمکدار. تو آپ عرض کرتے عیسیٰ علیہ السلام کہ تمہارا یہ حال کیسے ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے. تو عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی محبوب کرتا ہے، تمہیں بھی محبوب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ. تو مطلب کیا ہے؟ ایک جنت کے شوق میں عبادت کر رہے، ایک دوزخ کی آگ سے نجات کے خوف میں جو ہے نا عبادت کر رہے، ایک اللہ تعالیٰ سے محبت کر کے عبادت کر. تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو محبوب ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا محبوب ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میری رضا. دیکھو جنت ہے، دوزخ ہے. جنت کے لیے ہے وہ تو ایک بات ہے جنت، مگر جنت اور دوزخ بھی اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ماسوا ہے، یہ بھی غیر اللہ ہے، یہ اللہ نہیں ہے، یہ الہ نہیں ہے. ہم جو ہے نا ہمارا عمل کیا ہو رہا ہے؟ جنت کے لیے ہو رہا ہے، دوزخ کی نجات سے ہو رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کہاں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ میری رضا کے لیے کام ہو. اولیاء اللہ بتاتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام ہو. محبت کیا ہے؟ رغبت، یعنی دل مانیٹر کرنا ہمیشہ کہ محبوب ہمیشہ راضی رہے اور اس کی ناراضگی سے بچا جائے، یہ دیکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کرنا ہے، جنت کے شوق میں نہیں، دوزخ کے نجات کے نہیں. وہ تو جنت دوزخ تو وہ تو اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ پسند کیا کرتے ہیں کہ میرے لیے ہر کام ہو، میری رضا کے لیے ہر کام ہو، مجھے کوئی ناراض نہ کرے. تو وہ جو تیسری قوم تھی وہ اللہ سے محبت کرنے والی تھی. تو اسی لیے وہ لوگ جو ہے نا اچھے موٹے، اچھے جو ہے نا تازہ، اور ان کے چہرے جو ہے نا بڑے منور تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی تمہیں محبوب رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ تم اللہ سے محبت رکھنے والے ہو، تم جنت کے شوق میں عبادت کرنے والے نہیں ہو، تو دوزخ کے خوف میں عبادت کرنے والے نہیں ہو، تم اللہ سے محبت، اللہ کی رضا میں کام کرنے والے ہو. تو اللہ کی رضا میں جب کام ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہی پسند کرے گا، اللہ کے رسول بھی پسند کریں، اور اللہ کے رسول دعائیں ان سے نوازیں گے. تو اللہ سے محبت
کی دعا آپ دے رہے ہیں کہ اللہ بھی تمہیں محبوب رکھتا ہے. تفسیر نعیمی میں آتا ہے، آپ ایک مثال فرماتے ہیں کہ ایک جو دیوار ہوتی ہے، بعض دیواروں پہ بچپن میں ہم نے دیکھا کہ بعض دیواروں سے جھاڑیں نکلتی ہیں، پتے نکلتے ہیں، شاخیں نکلتی ہیں، کانٹے. تو وہ جھاڑ کیسے ہوتے ہیں جو دیوار سے نکلتے ہیں؟ بارش ہوتی ہے تو جھاڑ کچھ دنوں کے لیے بڑے ہوتے ہیں، پھر کمزور ہوتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، بڑے کمزور ہوتے ہیں دیوار سے جو جھاڑ نکلتے ہیں. اور ایک جھاڑ ہوتا ہے جو زمین سے نکلتا ہے، اس کے مقابلے میں بڑا مضبوط ہوتا ہے وہ جھاڑ. زمین سے جو نکلتی ہیں جڑیں ہوتی ہیں، کیونکہ زمین سے تعلق ہوتا ہے اس کا، تو وہ جو جھاڑ ہوتا ہے بڑا مضبوط ہوتا ہے. تو دل کی مثال آپ فرماتے ہیں، دل کی مثال آپ دے رہے ہیں، یہ ایک دل ہے، اس میں کفر ہے، شرک ہے، نفاق. ایک دل ہے ایمان والا. اور یہ جو دیوار پہ جھاڑ نکل رہا ہے، اس کی مثال آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ زبان سے کلمہ پڑھتا ہے اور دل میں تصدیق نہیں ہوتا، جس بندے کے زبان پہ ہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ زبانی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبانی ہے، دل میں ابھی تصدیق نہیں ہوئی کہ اللہ حاجت روا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ابھی تصدیق نہیں ہوئی. اس کی مثال اس دیوار کی طرح ہے جس پہ وہ جھاڑ نکل رہے ہیں، وہ جھاڑ کی طرح ہے جس پہ وہ جھاڑ نکل رہا ہے، بڑا کمزور ہے. اتنا کمزور ہے کہ ابھی کچھ دنوں کے بعد وہ جھاڑ نکل جائے گا، اور اس کا پھل کیا ہوگا؟ اس پہ کچھ بھی پھل نہیں نکلے گا. تو ویسے بندے کی مثال، ویسے دل کی مثال آپ فرماتے جس کے دل میں کلمہ تصدیق نہیں ہوتا، تو اس کے دل میں کفر رہتا ہے، شرک رہتا ہے، نفاق رہتا ہے. اور اس جھاڑ کا پھل کیا ہوتا ہے؟ وہ پھل تو نہیں دیتا، مگر یہ جو بندہ ہے جس کے دل میں کفر ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے، نفاق ہوتا ہے، یہ ایک بار نماز پڑھتا ہے، ایک بار نماز نہیں پڑھتا، یہ ایک بار روزہ رکھتا ہے، ایک بار روزہ نہیں رکھتا، یہ ایک بار قرآن پڑھتا ہے، ایک بار نہیں پڑھتا، مطلب اپنی مرضی کے تحت زندگی گزارتا. ایک دن ماں باپ سے حسن سلوک کرتا ہے، بقیہ دن جو ہے نا ماں باپ سے جھگڑا کرنے لگتا. یہ کیا ہے؟ وہ جھاڑ ہے جو دیوار سے نکل رہا، کمزور ہے، ہاتھ سے کھینچے تو نکل جائے گا. اور ایک جو جھاڑ کی مثال آپ دیتے ہیں، دل کی جو مثال ہے جس میں کلمہ تصدیق ہو گیا، زبان سے اقرار کے ساتھ دل میں تصدیق بھی ہے، اس کی مثال آپ وہ جھاڑ کی دیتے. مضبوط جڑیں ہیں اس کے دل میں ایمان ہے. اور اس کا پھل کیا ہے؟ جس کے دل میں کلمہ ہے اس کا پھل کیا ہوگا؟ زبان کے ساتھ دل میں کلمہ جب آ جائے گا تو آپ فرماتے وہ پھل کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت. تو اللہ کی محبت اگر ہم چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کی محبت ہم چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو آپ فرما رہے ہیں کہ جب کلمہ زبان کے ساتھ دل میں تصدیق ہو جاتا ہے تو اس کا جو پھل ہے اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کی محبت چاہیے، اللہ تعالیٰ کی محبت چاہیے، تو ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم پچھلے لیکچر سے کلمے کو سمجھ رہے ہیں، کلمے میں صرف لا کو سمجھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جب سیکھ لیں گے، اس کا جو فروٹ ہوگا وہ فروٹ ہوگا ایمان والے بن جائیں گے، اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے رسول سے محبت کرے گا. اس کا فروٹ ہے. اگر زبانی کلمہ ہے، صرف زبان پہ ہے، اقرار ہی ہے، اور دل میں کچھ بھی تصدیق نہیں ہوا، تو وہ تصدیق نہیں ہونے کی وجہ سے دل میں کفر ہوگا، شرک ہوگا، نفاق ہوگا، اور جو پھل ہوگا وہ جو ہے نا جنگلی جھاڑ ہوگا، اور وہ نافرمانی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی، ماں باپ کی نافرمانی ہوگی، اللہ کی نافرمانی ہوگی، اللہ کے رسول کی نافرمانی، اور لوگوں پہ ظلم ہوگا، جھوٹ ہوگا، غیبت ہوگا. یہ تمام کے تمام بیماریاں ہوں گی. کیوں؟ یہ کلمہ دل میں تصدیق نہیں ہوا. کلمہ صرف زبان سے اقرار ہوا، ابھی دل میں تصدیق نہیں. اگر اقرار کے ساتھ دل میں تصدیق نہیں ہو جائے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تصدیق فائدہ مند ہے، اور اس کا پھل جو ملے گا بندے کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے رسول سے محبت ہوگی. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک حکایت بتاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے جب سلیٹ پہ لکھتا ہے، چھوٹے بچے کو بھی یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر سلیٹ پہ مجھے کچھ لکھنا ہے تو پہلے سلیٹ کو صاف کیا جاتا ہے. سلیٹ پہ مجھے لکھنا ہے تو کیا ہے؟ پہلے صاف کرنا پڑتا، صاف کریں گے تو ہی لکھ پائے گا. چھوٹے بچے کو بھی پتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ چھوٹے بچوں سے سبق لو. یہ تختی پہ کچھ لکھنا ہے تو پہلے صفائی کرتا ہے پھر لکھتا ہے. اسی طرح سے دل کی تختی پہ اللہ تعالیٰ رب ہے بول کے تصدیق ہونا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تصدیق ہونا ہے. یہ تصدیق ہونے کے لیے پہلے اس تختی کو صاف کرو. تو جو دھول گرد گندگی، وہ کفر شرک نفاق جو بیٹھ گیا، وہ لا سے پہلے مخلوق کی حاجت روائی پر نکالو. چھوٹے بچے سے سبق لو. ورنہ چھوٹے بچے کو پتا ہے کہ سلیٹ پہ لکھنا ہے تو پہلے صفائی کرنا، اس کی
صفائی کرے گا تو وہ لکھ سکے گا، وہ اپنے دل کی باتیں لکھ سکے گا. اسی طرح سے یہ دل میں جو قلب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس میں جو کفر، شرک، نفاق، پہلے صفائی کرو اس کی. وہ صفائی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رب ہے یہ تصدیق ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تصدیق ہو. پہلے صفائی کرو. اب صفائی کرنے ہم بیٹھے، کلمے کو سمجھ رہے، ہم خالی ڈیفینیشن سمجھ رہے، وہ پریکٹیکل میں ہمیں لانا ہے، یہ زندگی بن لانا ہے، یہ ایمان اس سے سیکھنا ہے. ایمان آنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی ذریعہ ہے. اب یہ ایک ذریعہ ہے، یہ سمجھنے کے لیے انبیاء علیہ السلام تمام زندگی یہ تعلیم دیتے تھے. تو یہ تعلیم ہمیں حاصل بھی کرنا ہے، اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ بھی کرنا ہے، پھر یہ لوگوں کو بتانا بھی ہے. تو پہلے صفائی کرنا ہے. پہلے صفائی کرنے کے لیے ہم پہلے جو جتنی بھی مخلوق ہے، کیونکہ مخلوق کو پہلے سمجھیں گے تو خالق کی تصدیق ہوگی. تو مخلوق کو ہم سمجھ رہے ہیں، مخلوق کی پہچان حاصل کر رہے ہیں، مخلوق کیا ہے، مخلوق کا ٹکاؤ کیا ہے، کون سی مخلوق کیا کدھر رہتی، یہ ہم سمجھ رہے ہیں. جب مخلوق کی پہچان ہو جائے گی تو ہمیں جو ہے نا کوئی مخلوق آ کر اگر ہمیں علم نہ ہو مخلوق کا، تو کوئی بھی مخلوق آ کے ہمیں دھوکہ دے سکتی ہے کہ میں خدا ہوں. جب ہمیں علم آ جائے گا تو ہم پہچان سکیں گے یہ مخلوق ہے. تو آپ بہت پیاری بات بتاتے ہیں کہ بچے کو پتا ہے کہ سلیٹ پہ لکھنا ہے تو پہلے صفائی کر کے لکھتا ہے، دل کی جو بھی باتیں لکھتا ہے. مگر ہم جو ہے نا دنیا میں تو ہمیں پتا ہے، مگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ دل کی صفائی کیسا کرنا. دل میں کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے، اس میں اللہ کے رسول کی محبت آ جائے. پہلے اس کو صفائی کرنا ہے. ایک اصول ہے جو دنیا میں اصول ہے، وہی اصول فالو کرنا ہے. پہلے یہ صفائی کریں گے تو دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی، اللہ تعالیٰ کے رسول کی محبت ہوگی. لا سے پہلے مخلوق کی حاجت روائی پن کو دل سے نکالنا ہے. تمام مخلوق کو، عالم شہادت کی مخلوق کو، عالم برزخ کی مخلوق کو اور عالم ارواح کی مخلوق کو، کہ کوئی مخلوق عالم شہادت کی، عالم برزخ کی، عالم ارواح کی جو ہے نا الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے. اللہ، پھر اللہ حاجت روا ہے. جب تصدیق کرنا ہے پہلے نکالنا ہے. اللہ تعالیٰ بولے گا پہلے نکالو، نکالیں گے تو پھر تصدیق کر سکیں. پہلے نکالنا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو بندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فکر اور غم میں مبتلا کر دیتے ہیں. جو بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے اس پر جو عذاب کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ غم اور فکر میں مبتلا کر دیتے. اب سب سے بڑی جو نافرمانی اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ سب سے بڑی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. شرک اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند، سب سے بڑی نافرمانی اللہ تعالیٰ کے پاس ہی. تو جتنی بڑی نافرمانی ہوگی اتنی بڑی سزا. اور جو شرک ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی. تو جو نافرمانی اللہ تعالیٰ کی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فکر اور غم میں مبتلا کر دیتے. فکر کیا ہے؟ آنے والی چیز کی فکر ہوتی ہے. غم کیا ہے؟ گزرا ہوا وقت، گزری ہوئی چیز کی جو ہے نا غم ہوتا ہے. اب بندہ جتنا بڑی نافرمانی کرے گا اتنی بڑی فکر ہوگی، اتنا بڑا غم ہوگا. اب شرک سب سے بڑی نافرمانی ہے. اور یہ شرک کیا ہے؟ ہم سمجھ رہے ہیں ہم شرک میں مبتلا نہیں ہے، یہ شرک چھپا ہوا ہے. وہ شرک چھپا ہوا ہے مخلوق کی حاجت روائی پن دل میں بیٹھی ہوئی، نوکری کی، اپنے صلاحیتوں کی، اپنے علم کی، قوت کی، دوست کی، باس کی، ماں باپ کی، پراپرٹی کی. جتنے بت ہیں وہ بت بٹھا کے ہم سمجھ رہے ہیں ہم شرک میں نہیں ہیں. حالانکہ ہم حقیقت اولیاء اللہ بتاتے ہیں پہلے دل کے شرک کو نکالنا ہے. اور دل کے شرک کو نکالنے کے لیے ہم مخلوق کو سمجھ رہے ہیں، مخلوق کی حاجت روائی پن کو نکالنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جب نافرمانی بندہ کرتا ہے تو وہ فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور غموں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اب ہم دیکھیں ہم جو فکر کر رہے ہیں، ہم غم کر رہے ہیں، ہم ہر گھر میں جو ہے نا پرابلم ہے، کوئی فکر میں لگا ہوا ہے، کوئی غموں میں لگا ہوا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ نافرمانی میں ہم لگے ہوئے. ابھی نافرمانی کون کرتا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہوتی ہے، جس کو اللہ کے رسول سے محبت نہ ہو، تو وہ جو ہے نا نافرمانی کرتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ سے محبت نہ ہو تو بندہ شرک میں مبتلا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت نہ ہو تو بندہ کفر میں، نفاق میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے جب محبت ہو جائے گی بندہ نافرمانی کیوں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ سے محبت نہ ہونے کی وجہ سے بندہ نافرمانی کر رہا. بندہ جو رغبت ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے وہ کسی اور کو دے رہا. جو راضی اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، جو رضامندی کا خیال اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے رسول کے تحت جو رضامندی اور ناراضگی کا خیال کرنا ہے وہ کسی اور کو دے رہا. اب جاب میں چاہ رہا ہے کہ میرا باس ہمیشہ راضی رہے، باس کی ناراضگی کا خیال کر رہا اور اس کے لیے دن رات ایک کر دے رہا اور نمازیں چھوڑ دے رہا، ہر چیز چھوڑ دے رہا. حالانکہ رات میں فون آیا تو اس کا جو ہے نا یس کر رہا ہے، اس کی رضامندی کا خیال کر رہا. حالانکہ نماز چھوڑ دے رہا ہے، فجر کی نماز اللہ تعالیٰ بولے کہ اپنی نیند کو قربان کر، اپنی نیند کو قربان کر کے جو ہے نا
میرے حکم پہ جو ہے نا فجر کی نماز پڑھ لے، مگر ہم کیا ہے وہ حکم کی نافرمانی کرتے ہیں. مگر باس کا فون آ جائے، کمپنی والے کا فون آ جائے تو ہم کیا کرتے، ہم ایوری ٹائم کہتے ہیں کہ ہم 24 آورس ریڈی ہے. کیوں؟ یہ جو رغبت ہے، جو رضامندی ہے، جو ناراضگی کا خیال ہے، ہم کسی اور کو دے بٹے. اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ جو رغبت ہے مجھ سے ہو، جو بھی محبت ہو، جو رغبت ہو، جو رضامندی کا خیال ہو میرے لیے ہو، جو بھی عمل ہو میرے لیے ہو. ہم کیا کر رہے، اپنی مرضی چلا رہے ہیں. اور نیکی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے، تم چھو بھی نہیں سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز میرے راستے میں قربان نہیں کرو، میرے راستے میں جب تک خرچ نہیں کرو. اب سب سے پسندیدہ چیز ہمارے لیے کیا ہے؟ سب سے پسندیدہ چیز جو ہمارے لیے، ہم خود اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں. ہر انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو پسند کرتا ہے. گھر والا تو چھوڑا دور گیا، سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو پسند کرتا ہے. تو اپنے آپ کو جب ہم اللہ کی راہ میں ہم نہیں لگانا چاہ رہے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم اپنے پسندیدہ چیز کو میری راہ میں لگاؤ. تو جب میں کہوں گا یہ نیکی ہے، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں پسندیدہ چیز اپنی جو ہے محبوب ترین شے جو ہے اللہ کے راستے میں نہیں لگائیں گے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تو وہ نیکی ہے ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں جانتا ہوں کہ تم جو نیکی کرتے ہو جانتا ہوں، یا میری محبت میں کرتے ہو جانتا ہوں، یا کسی اور کی محبت میں کرتے ہو جانتا ہوں. تو نیکی جب تک چھو نہیں سکتے، جب تک حاصل نہیں کرتے، اپنی پسندیدہ چیز جب تک میرے راستے میں نہیں، تو ہم سب سے پہلے اپنے آپ سے، انسان اپنے آپ سے محبت کرتا. کیا محبت کرتا؟ وہ اپنا جو وقت ہے، وہ جو منشا ہے اللہ کا، اس پہ نہیں لگاتا. اب اپنے آپ سے محبت مطلب اپنا وقت اللہ کی راہ میں نہیں لگاتے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں مطلب اللہ تعالیٰ جو مقصد کے لیے پیدا کرے اس کے لیے نہیں لگاتے. اپنے آپ سے اگر اپنے آپ کو خرچ کرنا مطلب کیا ہے؟ اپنا جو وقت ہے اللہ تعالیٰ کے منشا کے تحت زندگی گزارنا. جو وقت ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگانا، وہ جو وقت ہے کلمہ سیکھنے میں لگانا، جو وقت ہے درود شریف پڑھنے میں لگانا، جو وقت ہے قرآن کو سمجھنے میں لگانا، جو وقت ہے جو منشا ہے اللہ تعالیٰ کا توحید کو پانے کا، وہ توحید پانے کے لیے لگانا، حدیثوں کو سمجھنے کے لیے لگانا، درود شریف پڑھنے کے لیے لگانا، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے لگانا. یہ وقت لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم نیکی کو چھو کب سکتے ہو؟ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز، اپنی پسندیدہ شے میرے راستے میں قربان نہ کرو. خرچ کرو گے تو میں وہ نیکی کاؤنٹ کروں گا. نیکی کاؤنٹ کرنے کے لیے اپنی پسندیدہ شے اللہ کی راہ میں لگانا. تو ہم اپنے آپ سے سب سے زیادہ پسند کرتے، اپنے آپ کو جو ہے نا اپنا وقت نہیں لگاتے. نہیں میں پیسے دے دیتا ہوں کام کر لو بھائی، ایسا بولتے. اپنے آپ کو لگانا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کے حوالے کرنا ہے، اللہ کے رسول کے حوالے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو منشا ہے کہ میری پہچان حاصل کرے وہ وقت میں لگانا ہے. جو خبر کے 3 سوالات ہے اس کی تیاری میں وقت کو لگانا ہے. تو انسان سب سے پہلے اپنے آپ سے محبت کرتا. اب انسان جو ہے نا مال سے بھی محبت کرتا، پیسوں سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ پیسوں کے لیے وہ کچھ بھی کرتا ہے. پیسے زکوٰۃ بھی دیتا ہے تو زبردستی دیتا ہے. کیوں؟ زکوٰۃ بھی دینے کا اس کا مقصد کیا ہے کہ اس کی گھر والے رشتے دار اس کی رضامندی ہوتی ہے کہ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو میں زکوٰۃ دیتا ہوں. زبردستی اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے. اس کی زکوٰۃ میں اللہ کی رضامندی نہیں ہوتی، اس کی زکوٰۃ میں جو ہے نا لوگوں کی رضامندی ہوتی. وہ دیکھ رہے ہیں نا تو دے دیتا ہوں، اور وہ بھی جو ہے نا کاٹ کاٹ کے دیتا ہے. اب زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو مال خرچ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ مال بھی جو ہے نا نہیں نکالتا. مال بھی خرچ کرنا ہے، اپنی پسندیدہ چیز مطلب مال بھی خرچ کرنا ہے، مال کی محبت بھی نکلنا ہے. اولاد ہے، اولاد سے بھی محبت کرتا ہے انسان، تو اولاد کو بھی اللہ کی راہ میں لگانا ہے. تو یہ جو جان ہے، اپنی مال ہے، اپنا جو اولاد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگانا ہے. جب یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگائیں گے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ نیکی کو جب چھو سکتے تم، جب پا سکتے نیکی کو. مگر نیکی کو جب تک چھو نہیں سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز میرے راستے میں قربان نہیں. تو اپنا وقت بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا پہچان حاصل کرنے میں لگانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرنے میں، شیطان کی پہچان، دنیا کی پہچان، مخلوق کی تمام مخلوق کی جو پہچان ہم کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پہ لگانا ہے. جب یہ وقت لگائیں گے تو یہ وقت فائدہ مند ہو. یہ وقت اللہ تعالیٰ کو، یہ جو وقت ہے اللہ تعالیٰ اس کو کون کریں گے، اس کو جو ہے نا جو اجر ہے اس کا دیں گے. مگر پریورٹی کیا ہے؟ کلمے کو سیکھنا ہے. پہلے کلمے میں ہم جو لا کو سمجھ رہے ہیں، لا سے مخلوق کی حالت روائی پر کرنے کے لیے پہلے مخلوق کو سمجھنا، اس کا علم حاصل کرنا ہے. حدیث شریف میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی؟ تو وہ صحابی رسول عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تھوڑی بہت نمازیں، عبادتیں بھی اتنی نہیں ہیں، نمازیں بھی اتنی نہیں ہیں،
اپنے عمل کہتے ہیں کہ میرے عمل تو اتنے نہیں ہیں مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ. وہ صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے عمل تو اتنے نہیں ہیں مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جس کے ساتھ محبت کرتے ہو اس کے ساتھ رہو گے. سبحان اللہ. تو اللہ کے رسول کیا کریں؟ جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو اس کے ساتھ تم رہو گے. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو ہمیں اس دن بڑی خوشی ہوئی. اس سے پہلے ہمیں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں. اور آپ کہتے ہیں کہ میرے اعمال تو ان کے اتنے نہیں ہیں مگر مجھے کیونکہ ان سے محبت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے, تو مجھے یقین ہے کہ میں ان کے ساتھ رہوں گا. تو محبت جس سے ہو جاتی ہے, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ محبت ضائع نہیں ہوگی. محبت جس کے ساتھ ہوگی بندہ اس کے ساتھ ہوگا. اور حدیث شریف میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت ہو جائے گی انبیاء علیہ السلام کو کچھ لوگوں کے ساتھ ٹھہرایا جائے گا. کچھ لوگ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. انبیاء علیہ السلام کو پتا ہوتا ہے کہ ان سے پہلے جو انبیاء ہے وہ کون ہے, ان کے بعد آنے والے انبیاء کون ہیں, ان کو علم دے دیا گیا. مگر جب وہ قیامت کے دن یہ دیکھیں گے کہ انبیاء کے علاوہ کئی سارے لوگ ہوں گے, وہ کہیں گے, وہ تو مطلب تعجب سے دیکھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں. تو حدیث میں آیا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ایسے انعامات سے نوازے گا کہ ان کو جو ہے نا موتیوں کے ممبر پر بٹھائے گا. انبیاء علیہ السلام کے ساتھ وہ ہوں گے اور تمام انبیاء علیہ السلام اور جو شہداء ہوں گے ان کو دیکھ کر رش کریں گے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے انعامات جو نوازش اللہ تعالیٰ کی ان پر ہوگی وہ دیکھ کر وہ رش کریں گے. اور حدیث کنٹینیو چل رہی. صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں جس پر انبیاء علیہ السلام بھی رش کر رہے ہیں, شہداء بھی رش کر رہے ہیں, ان کو انبیاء کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے, یہ کون لوگ ہیں؟ ایسے لوگ کون ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں, جن پر اللہ تعالیٰ کی نوازش ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرنے والے. اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا شہداء کے ساتھ انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے. تو اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرنے والے. اور حدیث میں آیا ہے کہ تمام لوگ جب خوفزدہ ہوں گے انہیں کوئی غم نہیں ہوگا, اور تمام لوگ جب غمزدہ ہوں گے انہیں کوئی غم نہیں ہوگا. تو ان کا عمل کیا ہے؟ دنیا میں ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرتے ہیں. تو اللہ کی خاطر کی محبت کے انعامات دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. اور ان کا مقام دیکھے, انبیاء علیہ السلام رش کر رہے ہیں. انبیاء علیہ السلام کیوں رش کر رہے ہیں؟ کہ ان پر جو انعامات ہو رہے ہیں, ان پر جو نوازش اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں تو اس پر رش ہو رہے ہیں. اور ان کا عمل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کر. اور ان کو کوئی خوف نہیں ہے, نہ ان غمزدہ ہے. حالانکہ سارے لوگ غمزدہ ہے, خوف میں, مگر ان کو کوئی خوف نہیں, ان کو کوئی غم نہیں. عمل کیا ہے ان کا؟ محبت, رغبت. کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے والے, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے والے. ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا رب ہمارے سے راضی ہو جائے, اور رب بھی راضی ہو جائے, وہ کبھی ناراض نہ ہو. یہ خیال کرنے والے, یہ مانیٹر کرنے والے, یہ دل سے. قرآن سے آگے بات پڑھیں. سورہ مریم آیت نمبر 96. بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے خدا رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمانے بلا شبہ کوئی شک نہیں ہے جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کرے. اللہ تعالیٰ دو چیز کام کر رہے ہیں. دین میں دو اہم چیزیں, ایمان اور عمل صالح. ایمان ہوگا تو ہی تمام عمل قبول ہوں گے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرے, خالی عمل کی بات نہیں ہو رہی ہے, ایمان لائے اور نیک عمل کرے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خدا رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. تو محبت پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ ہی کرے گا. محبت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے محبت. کب؟ جب ایمان حاصل کریں گے, ایمان کے ساتھ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ محبت ڈال دے گا. حدیث شریف میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو صحابہ کرام کو ارشاد فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی فلاں بن فلاں سے محبت کرو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں بھی فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں۔ اب جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور تمام ملائکہ کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی فلاں بندے سے فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں، اور تم تمام ملائکہ بھی فلاں بن فلاں سے محبت کرو۔ اور اس شخص کی محبت تمام زمین والوں پر اتار دی جاتی ہے، مومنوں کے دلوں پر ان کی محبت اتار دی جاتی ہے۔ تو جو محبت جو اولیاء اللہ کی، جو صالحین کی، صدیقین کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں میں اتار دیتے۔ تو یہ منافقوں کے دلوں میں نہیں ہوتی محبت، محبت کس کے دلوں میں ہوتی ہے؟ ایمان جس کے دل میں ہوگا ان کے دلوں میں محبت ہوگی۔ اب جو بغض ہے، عداوت ہے اولیاء اللہ سے، جو نفرت ہے، جو دشمنی ہے، وہ کون ہے؟ وہ منافق ہے، وہ مشرکین ہے، وہ کفار۔ تو بات کیا ہے؟ اصل محبت کے بارے میں ہم دیکھ رہے تھے، جب محبت جو ہے نا انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو عشق کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور محبت کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محبت ہی ایمان ہے۔ اور محبت کیا ہے؟ ڈیفینیشن آپ فرماتے ہیں محبت رغبت ہے۔ رغبت کیا ہے؟ متوجہ ہونا، دل سے متوجہ ہونا، دل سے نظر کرنا کہ محبوب ہمیشہ راضی رہے اور وہ کبھی ناراض نہ ہو۔ تو ہم دیکھیے، ہم اپنے اندر ہم یہ جو فارمولا ہے محبت کا، ہم یہ رغبت ہے کس کو دے رہے ہیں؟ ہم کیا اللہ کی رضا کے لیے ہماری محبت ہے یا اللہ کی ناراضگی کے لیے ہماری محبت ہے؟ ہم کس کو محبت کر رہے ہیں؟ ہم دیکھیے، ہم رغبت ہماری جو ہے کس کے لیے ہے؟ ہمارے دل میں صحیح محبت ہے یا غلط محبت ہے؟ دیکھیں تو ہم لا سے مخلوق کی حاجت روائی پن کو دل سے نکالنا ہے، اور جو مخلوق ہم نے آج دیکھی ہے وہ عشق اور محبت۔ عشق کیا ہے؟ محبت کی انتہا عشق کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو محبت ہم نے سمجھا رغبت، اور لوگوں نے کیا کیا؟ محبت کو، عشق کو بھی جو ہے نا الہ بنا لیا، الہ کو بھی، محبت کو بھی معبود بنا لیا۔ محبت کی، عشق کی جو ہے نا پرستش کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، جس سے عشق کرتے ہیں، ان کی پرستش میں لگ گئے۔ تو یہ بھی محبت بھی ہو تو عشق بھی ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے تحت۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے تحت محبت ہوگی، عشق ہوگا، تو یہ توحید ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے تحت، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے محبت نہ ہو تو یہ محبت شرک، کفر اور نفاق میں لے کے جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس دین کو بہترین طریقے سے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ اس میں جو بھی غلطیاں ہوں گی، لغزشیں ہوں گی، معاف فرما مولا۔ اس حاضری کو قبول فرما لے مولا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، الحمد للہ۔